الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ ذوالجلال تم پر بہت مہربان ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع منشیات اور نشہ آور چیزوں کی خطرناکیاں اور ان کے نقصانات ہیں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسانیت آج بے شمار مصیبتوں، ہلاکتوں، فتنوں اور آفتوں کا سامنا کر رہی ہے. ان آفتوں میں انسانی زندگی کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے اور اس کی اخلاقی اقدار کو تہ و بالا کر دیا ہے. ان مہلک ترین فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ منشیات کا فتنہ ہے، جس کے خاتمے کے لیے وقت کی حکومتیں اور دنیا کے لوگ بڑی محنتیں، کوششیں کر رہے ہیں. اس فتنے نے کتنے ہی معاشروں کا امن اور سکون برباد کر دیا ہے اور دنیا میں جرائم کا بازار گرم کر رکھا ہے. میرے بھائیو، دوستو، نشہ آور چیزوں کے بے شمار نقصان ہیں. یہ تباہی اور بربادی کا سبب اور اللہ ذوالجلال کی ناراضگی اور جہنم میں لے جانے والا تاریک راستہ ہے. اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرمایا میرے بندو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں رہتا. اور فرمایا ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن. اور یہ فرمایا اور شراب پینے والا جب وہ شراب پیتا ہے حین یشربها وہو مومن تو وہ کامل مومن نہیں رہتا. نشہ انسان کی عقل اور دین دونوں کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان کو برے اور گھنونے کاموں کا عادی بنا دیتا ہے. اسے ایک ذلیل اور ناپسندیدہ انسان کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس نشے نے لوگوں کا مال بھی تباہ کیا، لوگوں کے حالات کو بگاڑا، کتنی قوتیں اور توانائیاں مٹی میں ملا دی، کتنے اوقات ضائع کیے. ذرا ان حادثات کو دیکھیے. عصمت دری، چوری کے جرائم جو نشہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس نے کتنے بچوں اور بچیوں کو یتیم کر دیا، کتنی دنیا میں دشمنی پیدا کر دی، شریف اور معزز لوگوں کے لیے بدنامی کا باعث بنا اور کتنے اچھے لوگوں کے سروں کو اس نے جھکا دیا اور کتنے چلتے رستے بستے گھروں کو اس نے اجاڑ دیا. میرے بھائیو، دوستو، کوئی عقل مند انسان اس ہلاکت خیز زہروں اور تباہ کن بیماریوں کو اپنانے کی جرات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انسان کے سماج کے بھی خلاف ہیں، سماج کو بھی تباہ کر دیتی ہیں.
اقتصادی اور طبی نقصانات بھی بے شمار ہیں، اور سب سے اہم چیز انسان کی عقل ہے۔ یہ انسان کی عقل کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر عقل بازار میں ملتی تو لوگ مہنگی حالت میں بھی اس کو خرید لیتے، لیکن فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو انسان کی عقل کو فاسد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ انسان نشے کی وجہ سے اپنے عقل کھو بیٹھتا ہے، فساد اور سرکشی اور ظلم پر آ جاتا ہے، دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور تمام برائیوں کی جڑ اور خطرے کی اصل یہ منشیات ہیں۔ اس لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، لوگوں شراب سے بچو، نشے سے بچو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، شراب سے بھی بدتر جو نشے آج دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، جیسے ہیروئن ہے، آئس ہے، اور سستی پیدا کرنے والے پاؤڈر اور نشہ آور انجیکشن ہے، یہ انسان کی 5 بنیادی ضرورتوں کو ختم کر دیتے ہیں، انسان کی عقل کو ضائع کر دیتے ہیں، مال کو تباہ کر دیتے ہیں، عزت اور دین اور جان کے دشمن ہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ان الحشیشۃ حرام، فرماتے تھے بلا شبہ چرس حرام ہے، اور اس کا استعمال کرنے والے پر اسی طرح حد لگانی چاہیے جیسے شراب پینے والے پر لگائی جاتی ہے، بلکہ یہ تو شراب سے بھی خبیث اور بدتر ہے، انسان کی عقل کو، مزاج کو ضائع کر دیتی ہے، اور انسان کے اندر کمزوری، زنانہ پن اور بے غیرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ذکر الہی سے بھی انسان کو روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ شراب کی حرمت میں تمام قسم کی منشیات شامل ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، فرماتے تھے ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لہذا اس کے اسباب دیکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد سے غافل ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کو اپنے زیر کفالت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائیو، اللہ ذوالجلال ہمیں نشے سے بچائے، منشیات سے بچائے، انسان کو اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے یہ حرام ہے، کل اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش ہونا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لہذا انسان توبہ کر لے۔ اور اسی طرح جو لوگ منشیات کو فروغ دیتے ہیں، بیچتے ہیں، دراصل وہ اس فتنے کا شکار ہتھیار ہیں۔ شیطان نے جہاں ملکوں کو، انسانوں کو تباہی کے لیے اسے استعمال کیا، یہ سوداگر سخت گناہگار اور دونوں جہان میں سزا کے مستحق ہیں۔ انہیں اللہ کا خوف چاہیے، اللہ کی وعید سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ملک و قوم اور لوگوں کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلام عليه۔ اللہ مالک فرماتے ہیں ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا، فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نشہ کرنے والے عادی لوگوں کو چاہیے کہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اپنے ضمیر کو بیدار کریں اور اپنے اندر دینی جذبہ پیدا کریں، کیونکہ یہ وہی ضمیر ہے جو اس وقت جب صحابہ کرام پر اللہ ذوالجلال نے شراب کی حرمت نازل کی، اس وقت شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں دریا بہا دی گئے، اور اللہ مالک فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس گندے کاموں سے باز نہیں آتے؟ صحابہ کرام نے فوراً کہا انتہینا یا ربنا، اللہ ہم اس سے باز آ گئے۔ لہذا نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس سے انسانوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ برے ماحول اور بری صحبت سے انہیں دور کیا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں رکھا جائے تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہنے میں مددگار بنے۔ اسی طرح حکومت نے اس کے لیے بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ وزارت داخلہ اور وزارت صحت کی مخلصانہ اور شاندار خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے ایسے مہلک زہروں کے سد باب کے لیے اسمگلوں اور ڈیلروں کے تعاقب اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری کوششیں کی ہیں۔ دوسری طرف وزارت صحت نشے کے عادی افراد کی دیکھ بھال اور ان کی طبی نفسیانی بحالی کے لیے کوشش ہے تاکہ معاشرے کا ایک کارآمد اور تندرست حصہ بن سکیں۔ لہذا اگر کوئی ایسے لوگ ہوں تو وزارت حکومت کو اطلاع بھی دینی چاہیے اور جن کا علاج کی ضرورت ہو ان کا علاج بھی کروانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے، نشہ آور چیزوں سے ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہمارے عزیز و قارب دوست احباب کو محفوظ کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاک باز صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ایک بھائی اللہ جتا صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو ہمارے نہایت ہی بزرگ عالم دوست ہمارے بھائی مولانا فاروق احمد راشدی کا پاکستان میں انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، ان کی جہود اور محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب